السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس ویڈیو کو پاکستان سے دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ لوگ انڈیا سے دیکھ رہے ہوں گے، یا انڈیا یا پاکستان سے آپ کا تعلق ہوگا اور آپ اسے کسی باہر کے ملک سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایدر وے 14 اگست اور 15 اگست پاکستان اور انڈیا ان دونوں ملکوں کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے۔ یہ بیسکلی 15 اگست انڈیا میں ہوئی، اور چونکہ پاکستان اور انڈیا کے ٹائم ڈفرنس ہے آدھے گھنٹے کا، تو 14 اگست تھی پاکستان میں جب یہ دو ملک آزاد ہوئے انگریز کے تسلط سے، اور اسی دن کو آج یہ دو قومیں مناتی ہیں، 14 اگست 15 اگست۔ آزادی کی خوشیاں اپنی جگہ، لوگ اس کے اوپر بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، ہم نے بھی کیے جب چھوٹے تھے، جھنڈیاں لگانا، خوشی ہوتی ہے اس دن، چھٹی ہوتی ہے، بہرحال پیپل انجوائے۔ پہلے زمانے میں لوگ پکنکس پہ جاتے تھے، رشتہ داروں کے ہاں ملنے جاتے تھے۔ تھنگس مائٹ ہیو چینجڈ ناؤ، بٹ پرانے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے تو باہر نکلے ہوئے ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جو آج آپ سے سیریس باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم آزاد تو ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی آزاد ہو گئے؟ کیا ہمارے اندر فکری اور ذہنی آزادی ہے؟ کیا ہم آج بھی کہیں غلام تو نہیں ہیں؟ ہم ذہنی طور پر کسی کے غلام تو نہیں ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، جب انسان ذہنی طور پر آزاد ہو جائے نا، فکری طور پر آزاد ہوتا ہے، تو پھر اس کی سوچنے سمجھنے کا ڈھنگ بڑا بدل جاتا ہے۔ وہ پھر غیر سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ خود اپنے آپ کو ایک سٹینڈرڈ بناتا ہے جسے فالو کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانان عالم کو ایک سٹینڈرڈ دیا، اور اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اسے سٹینڈرڈ بیان کیا کہ اے لوگوں، تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں زندگی کے ہر زاویے کے سلوشن موجود ہیں، اسوۃ حسنہ۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہمیں کلمہ پڑھایا ہے، یہ ہر قسم کی چیزوں سے ذہن کو، فکر کو آزاد کر کے، فکر کو اور ذہن کو ایک طرف مرکوز کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ تو یہ تمام معاملات ہمیں سوچنے ہوں گے کہ ہم ذہنی طور پر کہاں کھڑے ہیں، ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، یا بس ایک وقتی خوشی ہے اور پھر بیک ٹو نارمل۔ we need to bring the change۔ ہمیں تبدیلی لانی ہوگی، اور وہ تبدیلی ہم اپنے اندر ہی لا سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، یہ تبدیلی سوشل بھی ہو سکتی ہے، معاشرتی، دینی بھی ہے، ریلیجس جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ تبدیلی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، ایک اچھے انسان بننے کی، ایک اچھے کام کرنے کی، ان تمام چیزوں میں جن میں کوتاہیاں کی ہیں ان سے نکلنے کی، کیونکہ آزادی تو اس لیے لی گئی تھی کہ ایک دفعہ پھر غلامی کے زنجیروں کو توڑ کر ایک آزاد زندگی گزاریں گے۔ آزاد زندگی سے متعلق یہ نہیں تھا کہ بالکل آزاد ہو جائیں گے اور جانوروں اور درندوں کی زندگی گزاریں گے، جیسا کہ ہمارے ہاں ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کی بات پسند نہیں آئی، وہ مشہور ہو گیا تو اسے ڈیتھ تھریٹس دینی شروع کر دیں۔ اٹس سو سیڈ۔ علمی اختلاف پر ڈیتھ تھریٹس، اٹس سو سیڈ۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہیں وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ بے شک تو ہماری آزادی جو ہے
اس کے اندر کوئی گول ہے؟ آپ سب سے میرا سوال ہے، آپ کی لائف میں آپ کا کیا گول ہے؟ واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ ٹو اچیو ان یور لائف؟ کوئی نصب العین ہے؟ کیا ہے؟ اس پر آپ کام کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، یا پھر 2023 میں 14-15 اگست کو جھنڈیاں لگاؤ گے اینڈ دین بیک ٹو نارمل؟ آج آپ سے ایک روایت شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں اس روایت کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، چاہے اس کا تعلق گھر کی زندگی سے ہو یا باہر کی زندگی سے ہو. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ وجہان فی الدنیا، جس شخص کے اس دنیا میں 2 چہرے ہوں گے. سمجھ آئی بات؟ وجہ ایک چہرے کو کہتے ہیں، وجہان 2 چہرے ہوں گے. فی الدنیا، اس دنیا میں، یعنی یہ جو دوغلا ہوگا نا، دوغلا پن جس کو کہتے ہیں، جو ہم لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ جس کا عمل دخل ہے. اس کے ساتھ بیٹھے تو اس کی اچھائی بیان کرنا شروع کر دی، کسی اور کی برائی بیان کرنا شروع کر دی. یہ اٹھ کے گیا کہ اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دی جو ابھی اٹھ کے گیا ہے. مل رہے ہیں لوگوں سے تو سبحان اللہ ایسا مل رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ تو ہمارا قریبی کوئی نہیں، ورنہ تو ہو کیئرز اگر سامنے نہ ہو. لوگوں کو آپس میں کاٹنا، لوگوں سے نفرتیں کرنا، سامنے ایک پیچھے ایک، منافقت، آئی مین یو نیم اٹ. گھر سے لے کے دفتر کی زندگی تک ہماری زندگیوں میں اس قدر دوغلا پن ہے کہ ہم 2 زندگیاں جیتے جیتے وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں خود خبر ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں خبر ہی نہیں ہے ہم خود کیا ہیں. ہم گھر والوں کے سامنے ایک پکچر پورٹرے کرتے، اصل میں ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے. وہ ایک آدمی نے کہا تھا نا کہ اس زمانے میں نیک وہی رہ گیا ہے جسے ابھی تک موقع نہیں ملا. Unfortunately, that is our case. تو میرے پیارے نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا کہ جو آدمی دوغلا پن رکھتا ہے، 2 منہ والا ہوتا ہے، کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، تو قیامت کے روز اس کے منہ میں 2 آگ کی زبانیں ہوں گی. وجہان، وجہ کی تثنیہ ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، لسان زبان کو کہتے ہیں، لسانان یہ لسان کی تثنیہ ہے. 2 من کس میں سے ہوں گی، کس طرح کی لسانیں ہوں گی، زبانیں ہوں گی، نارن آگ کی ہوں گی. اس روایت کو امام ابی داؤد نے السنن میں روایت کیا ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4873. اسی طرح یہ الصحیح ابن حبان میں آتی ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے، حدیث 5756. سنن الدارمی میں آتی ہے، حدیث 2764. پھر المصنف ابن ابی شیبہ میں، السنن الکبریٰ جو امام بیہقی کی کتاب ہے، المسند ابی یعلا میں حدیث 1637. کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے. تو عام زبان میں رواہ عربی میں کہتے ہیں، اسے روایت کیا کس نے؟ ابو داؤد نے، یعنی امام ابی داؤد نے السنن میں. وا کہتے ہیں اور کے لیے، وا ابن حبان، ابن حبان کی الصحیح بڑی مشہور کتاب ہے، تو اس لیے محدثین مختصراً لکھ دیتے ہیں وا ابن حبان، اور ابن حبان نے مراد ہوتی ہے الصحیح ابن حبان. والدارمی، اور امام دارمی نے، اور امام دارمی کی جو مشہور حدیث کی کتاب ہے وہ سنن الدارمی ہے. تو اس طرح مختصراً لکھ دیتے ہیں، معنی یہ ہوتا ہے اس کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلیں اس آزادی کے پرمسرت موقع پر یہ تہیہ تو کر لیں کہ اپنے اندر سے یہ منافقت اور دوغلا پن ختم کر دیں گے. مشکل کام ہے، سننے میں آسان ہے. آج نا بیٹھ کر سوچنا، اس لیے 14-15 اگست سے پہلے بتا رہا ہوں کہ میں زندگی میں کہاں دوغلا پن کرتا ہوں. سوچنا ایک لمحے کو، کوئی ایکشن کرنے لگو نا زندگی میں تو کہیں یہ میرا دوغلا پن تو نہیں ہے.
اندر کچھ باہر کچھ. Am I living a two-faced life? سوچنا، اور سوچنے کے بعد بس سوچتے نہ رہنا، عمل کرنا کہ اس دوغلے پن سے باہر آؤں. اپنے اندر اگر اچھائی پیدا کر لوں تو باہر اچھائی آٹومیٹکلی آ جائے گی. اگر اپنے اندر اچھائی نہ پیدا کر سکوں تو پھر باہر بھی نہیں آئے گی. یہ جو اندر برا اور باہر اچھا بننے کی کوشش ہوتی ہے نا ہماری، وہیں ہمارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو اس ستیہ ناش سے اپنے آپ کو بچائیں، اس خرابے سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک صحیح ڈگر پر زندگی گزاریں، ون فیس لائف گزاریں اور اس فیس کو اچھا رکھیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. میری بات اگر کوئی بری لگی ہو تو میرا مقصد آپ کے کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، بلکہ بیسکلی ہم سب کی اصلاح کرنا مقصد تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.